وزیر اعلیٰ پنجاب نے مریم نواز نے پہلا سکینڈل جناب چیئرمین ماڈل ریڈی منصوبہ شروع کیا. اس منصوبے کا مقصد سڑکوں پر تجاوزات کو منظم کرنا اور ٹریفک کی روانی کو بہتر بنانا تھا، لیکن کچھ نہیں ہوا. یہ منصوبہ ٹوٹل جو یہ منصوبہ ہے یہ سڑکوں پہ ہی رہ گیا. اور اس میں جو کرپشن ہوئی جناب چیئرمین، وہ اس وقت اس میں تقریباً ایک کمپنی تھی، پہلے مرحلے میں 1000 ریڑیوں کا تخمینہ 15 کروڑ روپیہ لگایا گیا. دوسرے مرحلے میں جب اس میں ایم ایس ویلڈ انجینئرز نے سب سے کم بولی 98,000 روپیہ فی ریڑی جمع کرائی، تو میٹروپولیٹن کارپوریشن کے افسران نے جان بوجھ کر اس کمپنی کی اہم دستاویزات ہٹا دیں، جس کے نتیجے میں اسے نااہل قرار دے دیا گیا. جناب چیئرمین، رپورٹ کے مطابق ویلڈ انجینئرز نے 98,000 میں ریڑی دینے کی پیشکش کی اور رحمان اینڈ برادرز نے 1,49,000 روپے فی ریڑی کی پیشکش کی. احکام نے جو کہ میونسپل کارپوریشن کے احکام تھے، یہ میں آپ کو جناب چیئرمین پہلا آپ کو میں بتا رہا ہوں جو آپ کا پہلا سکینڈل ہے جو پکڑا گیا. جناب چیئرمین، اس میں جو 1,49,000 روپے کی رحمان برادرز والے تھے ان کو آپ نے یہ ٹھیکہ دے دیا. کیا یہ کرپشن نہیں ہے؟ کیا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ شفاف طریقے سے ہوا ہے؟ پہلی کرپشن میں آپ کو صرف 2-4 مثالیں دے رہا ہوں. میں آپ کو اگر تفصیل بتانا شروع کر دوں تو ہاؤس کا تقریباً 4 گھنٹے ذرا اور لگ جائیں گے. جناب اسپیکر، بائیکر لین جس کا ذیلی ٹھیکہ، بائیکر لین کا ٹھیکہ ہوا، اس کے بعد 15 کروڑ روپیہ. دنیا کا کوئی ایسا کلومیٹر نہیں ہے جس میں 15 کروڑ روپیہ جناب چیئرمین خرچ کیا گیا ہو. 2 دن بعد بارش آئی، وہ اڑ گئے، وہ رنگ اڑ گئے. اس میں مریم نواز کے شکریہ کے بینرز آویزاں کیے گئے. اس میں چیف منسٹر کا پورے لاہور میں 15 کروڑ کا وہ آپ کا بیکر لینز کا ٹھیکہ تھا، 15 کروڑ کی آپ نے ایڈورٹیزمنٹ کر دی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی پہلی ہی بارش سے ساری جو پینٹ تھا وہ اتر گیا. جناب، جیسے آج ہم اس حکومت کے مکروہ چہرے سے پیٹ اتار کر بے نقاب کر رہے ہیں، ایک بارش سے 15 کروڑ روپے بہا، اور اس کی بجائے اس کے کہ وزیر اعلیٰ اس پہ معافی مانگتی، اپنی غداری ایڈمٹ کرتی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے 1 سال کا یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ 1 سال کا ٹھیکہ ہے اور 1 سال اس کا نیا پینٹ ہوگا، اس میں وارنٹی ہے، پتہ نہیں کیا کیا چیف منسٹر صاحبہ توجیہات پیش کر لی تھی. جناب اسپیکر، میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ کیا وارنٹی جو ہے، وارنٹی واشنگ مشین تھی جس کی وارنٹی دی جا رہی تھی؟ کیا وارنٹی کے آسرے پہ واشنگ مشین خرید کے بیٹھ جائیں؟ جناب، اب میں آپ کے تیسرے آتا ہوں اس کی طرف، وہ جو سکینڈل ہے. جناب چیئرمین، مریم نواز کے پہلے رمضان نگہبان پروگرام، جو پہلے نگہبان رمضان پروگرام تھا، پہلے دن میں نے یہ بات کی تھی اسی فلور آف دا ہاؤس کے. میں نے یہ کہا تھا کہ آپ یہ پیسے کا ضیاع کر رہے ہیں، صرف اپنے والد کی تصویر لگانے کے لیے کروڑوں روپیہ، اربوں روپیہ نگہبان رمضان پروگرام کے لگایا گیا. اس کا نتیجہ کیا نکلا جناب چیئرمین؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سرکاری ملازم 9300 سرکاری ملازم نے 3 کروڑ 46 لاکھ روپے کا راشن ہڑپ کیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں. 1 ارب 46 کروڑ روپے کے پیکٹ لاہور، رحیم یار خان، فیصل آباد، راول پنڈی اور
4,41,000 روپے کے جو وصول کنندگان ہیں، 4,41,000 جو وصول کنندگان ہیں ان کو نہیں ملے۔ اب آڈٹ رپورٹ کہتی ہے کہ غلط ڈیٹا کی وجہ سے 1,81 کروڑ روپے جناب چیئرمین ضائع ہوئے۔ اب میں یہ بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کے تفصص سے، اس گورنمنٹ سے، کہ کیا یہ نگہبان پروگرام، رمضان نگہبان پروگرام جو آپ جو کہہ رہے ہیں، وہ آپ کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ نگہبان رمضان پروگرام اس وقت وہ ہمارے اوپر بوجھ بن چکا تھا۔ کیا اس کی انکوائری کروائی گئی؟ اور ناقص ڈیٹا فراہم کرنے پر PITB اور ڈپٹی کمشنر کا ایڈریس نہ چیک کرنا، ٹرانسپورٹ میں بد انتظامی، کیا یہ کرمنل نیگلیجنس نہیں ہے؟ کیا یہ جناب چیئرمین یہ آپ کی حکومت کی ناکامی نہیں ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 5 لاکھ کے قریب پیکٹ ایسے وصول کنندگان کو دیے گئے جن کے جو ایڈریس بھی غلط تھے، تو یہ ایڈریس ان ایڈریس پہ کیوں دیے گئے؟ اور اگلی بات جناب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو وصول کنندگان تھے، ان کے جو ایڈریس غلط ہوئے، وہ آپ کی جو ڈیٹا پروگرام ٹیم تھی اس کی کمزوری تھی۔ اب جناب چیئرمین میں آگے آتا ہوں، کرپشن پر قابو پانے کا جو دعویٰ، جناب چیئرمین وزیر خزانہ صاحب نے فرمایا کہ ہم نے حکومت سنبھالی تو پورا نظام مفلوج تھا، مالی بد انتظامی تھی، مہنگائی تھی، بے روزگاری کی وجہ سے عوام کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ مریم نواز کی حکومت نے آتے ہی مشکلات پہ قابو پا لیا۔ جناب چیئرمین، اب میں اس طرف آ جاتا ہوں کہ 8 اور 9 رات اپریل 9 اپریل کو جب ہماری گورنمنٹ پاکستان تحریک انصاف کی الیکٹڈ گورنمنٹ کو جب توڑا گیا، جب غیر جمہوری طریقے سے رجیم چینج کی گئی، جب سندھ ہاؤس میں جناب چیئرمین جب منڈی لگائی گئی، اس وقت مرکز میں آپ کی گورنمنٹ آ گئی۔ اس کے بعد جناب چیئرمین ہماری گورنمنٹ جب ہم نے اسمبلی ڈیزالو کی تو سو کال نگران گورنمنٹ آئی۔ وہ گورنمنٹ جو تھی وہ بھی آپ کی گورنمنٹ تھی، آپ کی ہی جناب چیئرمین۔ اب میں آتا ہوں ایسے شعبے کی طرف جس کا 1 سال سے اس حکومت نے جس طبقے کا گلا گھونٹا ہوا ہے، وہ ہے کسان اور زرعی شعبہ۔ جناب چیئرمین، بجٹ کا بنیادی مقصد زراعت کو بحال کرنا ہونا چاہیے۔ تاریخی طور پر پنجاب کی معیشت ریڑھ کی ہڈی ہے جناب، اور پنجاب کے کسان اپنے بدترین دور سے گزر رہے ہیں۔ وہ مہنگی کھادوں کے بوجھ اور نہری نظام کی جو بندش ہے، اس کی وجہ سے کسان پریشان ہیں۔ اس بجٹ میں کسانوں کے لیے کیا اصلاحات تجاویز کی گئی ہیں؟ مثال کے طور پر حکومت نے ذخیرہ کرنے کی صلاحیت بڑھائی، مارکیٹنگ کو بہتر بنایا، اور ایسی انہوں نے تجویز پہ عمل کروایا جس پہ اس عوام کو مطمئن کیا جا سکے۔ جناب چیئرمین، اس شعبے میں کوئی بڑی سکیم ڈیزائن نہیں کی گئی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پنجاب کا کسان رل چکا ہے۔ اب میں آتا ہوں جناب آپ کے جو نان ڈیولپمنٹ پروگرام ہیں، جو 2705 ارب روپے کے ہیں۔ جناب چیئرمین، 2705 ارب روپے کے پروگرامز میں حکومت کو گرانٹس، سبسڈیز اور پینشن میں اصلاحات لانی چاہیے تھیں۔ کل 535 کھرب روپے کے بجٹ میں سے 2.6 کھرب سے زائد غیر ترقیاتی اخراجات کے لیے مختص ہیں، جس میں حکومت کے کچھ لازمی وعدے بھی شامل ہیں۔ لیکن ان وعدوں کو یہ کیسے پورا کریں گے؟ کیونکہ جناب چیئرمین، آپ کے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے، آپ کو تو بجٹ بنا کے دیا جاتا ہے۔ جناب چیئرمین، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بجٹ کا ایک بڑا حصہ
ملکی قرضوں کی ادائیگی پر خرچ ہو رہا ہے، جو سرمایہ کاری کے منصوبوں کے لیے مالی جگہ کو محدود کرتا ہے اور قرضوں پر انحصار کم کرنے یا صوبائی قرضوں کی تنظیم نو کے لیے کوئی ٹھوس حکمت عملی جناب چیئرمین پیش نہیں کی گئی۔ بجلی کے شعبے کی سبسڈیز ہو، لاہور رینج لائن ہو، رمضان ریلیف پروگرام ہے، ان کی مدت ختم ہونے کے لیے آپ نے کوئی تاریخ ہی سیٹ نہیں کی، کوئی سنسٹ کلاز ہی اس میں نہیں ہے کہ آپ اس میں کر کیا رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ان کمیوں کی وجہ سے یہ بجٹ وسائل کا ضیاع اور ناکارہ پن کی ایک انتہا ہے۔ اب میں آتا ہوں جناب چیئرمین، 16 جون کو وزیر خزانہ پنجاب جناب مجتبیٰ شفجاء الرحمان نے فارم 47 کی ذیلی حکومت کا جھوٹوں پر مبنی خیالی بجٹ پیش کیا۔ جس طرح یہ حکومت جناب چیئرمین 8 فروری کو ایک جھوٹ سے، ایک اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے، فارم 47 کی مدد سے، ایک سنگل لارجسٹ پارٹی کا مینڈیٹ دبا کے، جس طرح فارم 47 کا سہارا لے کے یہ چیف منسٹر صاحبہ اس وقت ہمارے اوپر مسلط کی گئی، اس کی وجہ سے اس بجٹ میں صرف جھوٹ ہی جھوٹ ہے۔ اس بجٹ میں جناب اتنی غلط بیانی پیش کی گئی ہے جناب چیئرمین کہ اللہ مان الحفیظ۔ میں آپ کو آگے اس کی مثال دوں گا، میں کوئی ہوا میں باتیں جناب چیئرمین نہیں کر رہا۔ سب سے پہلے آپ گزشتہ مالی سال میں 6104 منصوبے مکمل کرنے کا اس گورنمنٹ نے دعویٰ کیا ہے۔ جناب چیئرمین، وزیر خزانہ نے اپنی بجٹ سپیچ میں یہ بات کی کہ پہلی دفعہ کسی وزیر اعلیٰ کے دور میں 365 دنوں میں 6104 تقریباً منصوبے مکمل ہوئے، جو کہ جناب چیئرمین ہر دن میں یہ منصوبے 16 منصوبے بنتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا جھوٹ، جو کہ میں آگے چل کے ثابت بھی کروں گا، اتنا بڑا جھوٹ کہ آپ 16 منصوبوں کو کس طرح جناب چیئرمین جسٹیفائی کرتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ منصوبے ایسے ہی ہیں جیسے آپ ایک گٹر کو ڈھکن چینج کریں، دوسرے گٹر کا ڈھکن چینج کریں اور وہ منصوبہ کنسیڈر ہو جائے۔ جناب چیئرمین، اس میں ایک اور چیز بڑی ہوگی کہ سال میں آپ کی منسٹر جو ہیں، انفارمیشن منسٹر، وہ آپ کی کہہ رہی ہیں جناب چیئرمین کہ ہم نے ایک سال میں 80 منصوبوں کا آغاز کیا ہے۔ آپ کے فائنانس منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں 6104 منصوبوں کا آغاز کیا ہے۔ دیکھیں ہم کس کی بات مانیں، یعنی اتنی کنٹرڈکشن تو آپ کی اپنی حکومت میں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو پہلے اپنے بیانات ملانے چاہیے، ان کو پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے، کیونکہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، ان کو پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ فارم 47 کی جو گورنمنٹ ہے، وہ گورنمنٹ اس وقت ہمارے اوپر مسلط ہو چکی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو ایک سال میں طے کر لیں، ان کو طے کرنا چاہیے کہ 80 پروجیکٹ ہیں یا 6104 پروجیکٹ ہیں۔ تو میرا جو خیال ہے، ان کو پہلے لمبی چھوڑنے کا آپس میں مقابلہ ختم کر دینا چاہیے۔ اور جناب اسپیکر، اگر 6104 منصوبوں والا سچ ہے تو پھر ان کو 80 منصوبوں والا جھوٹ ہے۔ ان کو کم از کم یہ تو ڈٹرمن کریں کہ آپ نے پنجاب میں کتنے منصوبے دیے۔ اس کے بعد جناب چیئرمین، اب میں آتا ہوں آپ کی شفافیت، گڈ گورننس اور کوئی بھی حکومتی سکینڈل سامنے نہ آنے کا دعویٰ۔ جناب اسپیکر، ایک اور بہت بڑا جھوٹ، یہ ایک اور بہت بڑا جھوٹ ہے، یعنی اب میں اس میں آپ کو یہ بتاؤں کہ فلور آف دا ہاؤس پہ آپ کا فائنانس منسٹر، جو کہ پہلے بھی کئی دفعہ فائنانس بجٹ پیش کر چکے ہیں، ان کو اتنی بڑی بات غلط کرنے کی کیا ضرورت تھی؟
کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پورے پنجاب میں اس ٹائم کوئی کسی قسم کا اسکینڈل نہیں بنا، کوئی کسی قسم کا پورے پنجاب میں اس وقت کرپشن نہیں ہے، تو میں